اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی جو آج کل موجود ہیں، تو اسی طرح اگر جو ہے یہ درود و سلام کا پڑھنا اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھا تو آج کر لیا جائے تو یہ اس میں کیا حرج ہے؟ نہ دین سے کوئی ثبوت ہو، نہ کسی حدیث میں اس بات کی صراحت آئی ہو، نہ قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا ہو، اس کو اپنے پاس سے جو ہے دین میں ایڈیشن کر دینا، اور یہ بالکل ناجائز ہے۔ اس آیت میں کہیں نہیں لکھا ہوا اس وقت پڑھیں، اس ٹائم پڑھیں، اس وجہ سے پڑھیں۔ صلو، جب مرضی آپ پڑھیں۔ آپ اس کو اٹھا کر ایک وقت کے لیے خاص کر دیں، اس کے لیے آپ کو یا تو قرآن مجید سے کوئی دوسری آیت چاہیے ہوتی ہے، اور یا آپ کو کوئی حدیث سے کوئی حدیث نبی نے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے سے پہلے اذان سے منع نہیں کیا، نیک کام ہے نا؟ آپ یہی تو کہتے ہیں نیک کام ہے درود السلام پڑھنا، اگر ہم کسی وقت کے لیے خاص کر دیں ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں جنازے سے پہلے جو اذان ہے اس کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ سے خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر دفعہ اپنے ویورز کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہتے ہیں کہ جو کہ ہمارے ویورز کو ایک نالج فراہم کرے، ان کی جو نالج ہے اس میں اضافہ کرے۔ اور آج ہم جس ٹاپک پر گفتگو کرنے لگے ہیں، یہ کہہ لیا جائے تو یہ بر صغیر کا بہت اہم ٹاپک ہے کہ بر صغیر میں یہ بات بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ جو بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ اپنی اذان سے پہلے درود و سلام پڑھتے ہیں، اور جو دیوبند کے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں وہ یہ نہیں کرتے، اور جو اہل حدیث ہیں وہ بھی نہیں کرتے۔ مطلب ہے کہ جو ایک بریلوی مسلک ہے، یہ ایسا مسلک ہے کہ جو درود و سلام جو ہے اپنی اذان سے پہلے ضرور پڑھتا ہے۔ تو آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، کیا حقیقت کیا ہے، کیا یہ پڑھنا چاہیے، کیا نہیں پڑھنا چاہیے، کہ یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے یا حدیث سے یہ ثابت ہے یا نہیں ہے، تو اس کی جو اصل بیس ہے وہ کیا ہے، اور آج ہم یہ بات جانیں گے۔ اور امید کرتا ہوں کہ جب آپ یہ ویڈیو پوری طرح سن لیں گے اور یہ پوری ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور یہ بات کو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، جو بریلوی مسلک کے جو علماء ہیں وہ تقریباً اپنے جتنے بھی ان کے جاننے والے ہیں، ماننے والے ہیں، جو بھی ان کی اقتداء کرتے ہیں، تو سب کو یہ بات کہتے ہیں کہ یہاں پر جو درود و سلام پڑھنا جو ہے اذان سے پہلے ضروری ہے۔ اور یہ کیوں ضروری ہے، اس کی وہ 3-4 جو ہے دلیلیں دیتے ہیں، انشاءاللہ آج ہم ان کا جواب بھی دیں گے۔ تو پہلی دلیل جو یہ دیتے ہیں، اور وہ حضرت الیاس قادری صاحب نے بھی ایک ویڈیو میں دی تھی، آپ پہلے ان کو وہ کلپ سن لیں، پھر انشاءاللہ ان دلیل کا جو ہے وہ جواب دیتے ہیں۔ یہ جو لوگ اذان سے پہلے یعنی مسجد میں صلاۃ السلام جو پڑھتے ہیں تو یہ پڑھنا کیسا ہے؟ ہاں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، شرعاً بالکل درست ہے، جائز ہے، منع ہونے کی وجہ نہیں ہے کوئی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ پہلے نہیں پڑھا جاتا تھا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں پڑھتے تھے تو اس لیے یہ نہیں پڑھنا چاہیے، تو یہ فلسفہ یا یہ سوچ جو نا یہ غلط ہے، کیونکہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مائک میں اذان بھی نہیں دیتے تھے، اب مائک میں سبھی اذان دے رہے ہیں، تو مائک میٹھا میٹھا لگتا ہے کہ اپنی آواز دور دور تک جا رہی ہے، اور درود و سلام میں کیا ایسی پریشانی ہے؟ درود و سلام ہی تو ہے نا، اور قرآن۔ آپ نے کلپ سنا، آپ نے دیکھ لیا کہ حضرت اس میں بات فرما رہے ہیں کہ کسی نے پوچھا ہے کہ اگر ہم اور وہ یہ جواب دے رہے ہیں کہ جس طرح اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی جو آج کل موجود ہیں، تو اسی طرح اگر جو ہے یہ درود و سلام کا پڑھنا اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھا تو آج کر لیا جائے تو یہ اس میں کیا حرج ہے؟ تو دیکھا جائے تو ان کی بات جو سننے میں تو بہت اچھی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اگر کر لیا جائے تو کیا ہے۔ تو پہلی بات یہ سمجھے کہ یہ دین ہے، اور دین کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں جو ہے نا ہم اپنے پاس سے ایڈیشن کریں، اپنے پاس سے اضافہ کریں، جو چیز سمجھ آئی اس کو رکھ لیا اور جو چیز سمجھ آئی اس کو نکال دیا۔ پہلی بات تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھی۔ تو میں آپ کو ایک بات سمجھا دوں کہ دیکھیں چیزیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ایجاد فی الدین اور دوسری ہوتی ہے ایجاد للدین۔ ایجاد فی الدین کا مطلب کہ یہ چیزیں دین میں اضافہ کرنے والی ہیں، اور دوسری کہ ایجاد للدین، دین کے لیے، یعنی کہ دین کے لیے ان چیزوں کا اضافہ کیا گیا۔ اس کی میں ایک بہت پیاری اور سمپل سی مثال دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قرآن مجید ایک پروپر مرتب شکل میں نہیں ہوا تھا، ایک کتابی شکل میں نہیں ہوا تھا، تو دیکھیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جمع کیا، پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو جمع کیا۔ یہ جمع تھا ایجاد للدین، دین کی بقا کے لیے،
کہ اگر جس طرح حفاظ وہ ایک واقعہ پیش آ گیا، اکثر جو ہے نا حفاظ شہید ہو گئے، تو خوف پیدا ہو گیا کہ قرآن مجید اگر اسی طرح یہ جو لوگ ہیں ان کو شہید کر دیا گیا تو قرآن مجید جو ہے نا ممکن ہے کہ کہیں جو ہے وہ ہمیں نہ ملے دوبارہ. تو اسی وجہ سے اس کو ایک ہی مرتب شکل میں جمع کر کر اس کو جو ہے نا رکھ دیا گیا. اور یہ ایجاد للدین، یہ بقا للدین، یعنی کہ دین کے باقی کے لیے، بقا کے لیے، دین باقی رہے، قرآن مجید ہمارے سینوں میں اور ہمارے ذہنوں میں باقی رہے، اس کے لیے یہ کام کیا گیا. اور یہ بالکل ٹھیک ہے، بقا للدین. دوسرا جو ہے کہ ایجاد فی الدین، دین میں ایجاد کر دینا، یعنی کہ جس کا نہ دین سے کوئی تعلق ہو، نہ دین سے کوئی ثبوت ہو، نہ کسی حدیث میں اس بات کی صراحت آئی ہو، نہ قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا ہو، اس کو اپنے پاس سے جو ہے دین میں ایڈیشن کر دینا. اور یہ بالکل ناجائز ہے. اور یہ جو حضرت نے جو جواب دیا ہے کہ جو پہلے چیزیں نہیں ہوئی تھی اور وہ اب ہو رہی ہیں، تو دیکھیں جو چیزیں نہیں ہوئی تھی اور جو چیز ہو گئی ہیں بعد میں، وہ جو تعلق تھا ان کا تھا بقا للدین، دین کی بقا کے لیے، ایجاد للدین، دین کے موجود ہونے کے لیے. اور دوسری چیز جو حضرت آپ فرما رہے ہیں اس کا تعلق ایجاد للدین، بقا للدین سے نہیں ہے. اس کا جو تعلق ہے وہ ایجاد فی الدین، دین میں چیزیں ایجاد کرنا. آپ اسی طرح کل کوئی اور چیز کھول لیں، جس طرح آپ کی چند ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ ان کو جو ہے نا وہ کرنا جو ہے نا ضروری کہلاتے ہیں، آپ ان کو ان میں اضافہ ان کو کرنا اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں. تو اگر آپ یہ بات کریں ہم یہ کہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھی تو اس طرح کرتے رہے ایجادات. تو میرے بھائی اسی تو بدعت کہتے ہیں کہ جو چیز اللہ کے نبی کے زمانے میں نہ ہو اور قرآن مجید میں، احادیث میں کہیں پر اس کا صحیح طرح اجماع اور کیا کہیں پر اس کا صراحتاً ذکر بھی نہ ہو اور آپ اٹھا کر اس کو دین میں اضافہ کر لیں، تو یہی تو ہے بدعت. اور کیا بدعت ہے؟ تو لہٰذا یہ بات تھی کہ جو الیاس قادری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں اضافہ کر لیں، جس طرح آج جو ہے آپ جہازوں میں جا رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھے. تو دیکھیں ان کا تعلق کسی اور چیز سے ہے، اور جو آپ حضرت آپ جو اس ویڈیو میں بتا رہے ہیں اس کا تعلق کسی اور چیز سے ہے. تو پہلی بات تو جواب ہم نے یہ دے دیا کہ اس چیز کا تعلق دین سے نہیں، دین کی بقا سے نہیں. دوسری اکثر بریلوی علماء حضرات کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم صلو، درود و سلام پڑھو. تو میں آپ کو بتا دوں، اب وہ کہتے ہیں کہ درود و سلام پڑھیں اور درود و سلام ہر وقت پڑھنا چاہیے، تو لہٰذا ہم نے اگر ایک وقت اپنے لیے مختص کر لیا تو اس میں کیا گناہ ہے؟ یہ بات کرتے ہیں. تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ایک قرآن و حدیث کا ایک اصول ہے کہ جو چیز مطلق ہو، مطلق سے مراد کہ جس چیز میں کوئی قسم کی قید نہ ہو، یعنی کہ یہ جو آیت ہے صلو، آپ درود و سلام پڑھیں، اس آیت میں کہیں نہیں لکھا ہوا اس وقت پڑھیں، اس ٹائم پڑھیں، اس وجہ سے پڑھیں. صلو جب مرضی آپ پڑھیں. آپ اس کو اٹھا کر ایک وقت کے لیے خاص کر دیں، اس کے لیے آپ کو یا تو قرآن مجید سے کوئی دوسری آیت چاہیے ہوتی ہے، اور یا آپ کو کوئی حدیث سے کوئی حدیث اس بات پر دلالت کرے کہ یہ آیت اس موقع کے لیے ہے. تو ایسی ہم نے حدیث دیکھی تو وہاں پر کہیں پر بھی یہ بات ہمیں نہیں ملی کہ یہ جو آپ درود و سلام پڑھتے ہیں اس کے لیے اذان سے پہلے کا وقت مختص ہے. پہلی بات تو یہ ہوگی. یہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کا جواب تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں درود و سلام آپ اللہ نے حکم دیا ہے اور ہم اگر اس کو خاص کر لیں تو پھر وہی بات میں نے آپ کو بتا دی کہ جو چیز ایک کھلا ہے، جس کو کسی چیز کے لیے قید نہیں بنایا گیا، جس کو کسی چیز میں بند نہیں کیا گیا، تو اس کو کھلا ہی رکھا جاتا ہے، اس کو کسی چیز کے ساتھ بند نہیں کیا جاتا. یہ سمپل سا ایک جواب تھا. اور تیسری بات جو اکثر بریلوی علماء کرتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی نے تلقین فرمائی ہے کہ جو اذان جب مکمل ہو جائے تو اس کے بعد درود و سلام پڑھا جائے اور اس کے بعد دعا پڑھی جائے. تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہاں پر پہلے پڑھنے سے منع نہیں کیا، تو لہٰذا پہلے پڑھ لیں تو اس میں کیا حرج ہے. دیکھی جائے تو بات بڑی جو ہے نا مضبوط لگ رہی ہے، لیکن کوئی بات یہ مضبوط نہیں ہے. دیکھیں اس طرح تو اللہ کے نبی نے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے سے پہلے اذان سے منع نہیں کیا. نیک کام ہے نا، آپ یہی تو کہتے ہیں نیک کام ہے درود و سلام پڑھنا، اگر ہم کسی وقت کے لیے خاص کر دیں ٹھیک ہے. تو دیکھیں جنازے سے پہلے جو اذان ہے اس کا کہیں پر منع نہیں آیا، منع کرنا نہیں آیا، تو لہٰذا آپ کریں. نیک کام ہے نا اذان دینا، آپ جنازے سے پہلے اذان دیں، آپ نہیں دیں گے. اسی طرح اور بھی اتنے زیادہ کام ہے، نیک کام ہے، آپ نہیں کریں گے. تو لہٰذا یہ جو آپ اتنی جو ہے ہلکی سی بات کر دیتے ہیں کہ منع نہیں کیا، تو اتنے کاموں سے اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا تو لہٰذا وہ منع نہیں ہوئے، منع ہوئے.
تو میرے بھائیوں یہ تمام وہ باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے اذان سے پہلے جو ہے نا درود السلام پڑھنے کے بارے میں رکھ دی ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ اس ویڈیو کے کمپلیٹ ہونے تک آپ بات سمجھ جائیں گے کہ درود السلام پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں جو ہے نا آپ یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی اور آپ کی نالج میں اس نے ڈھیر سارا اضافہ کیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو لے کے کسی اچھے ٹاپک پر لے کر حاضر ہوں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔